الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورۃ اعراف میں سے ایک آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اس حدیث میں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے نام ہے، بہت بہترین نام ہے، اسماء الحسنى۔ اور پھر فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے اللہ کو پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو چھوڑو۔ اور پھر فرمایا کہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ کئی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کرے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے، اللہ کے سامنے اپنے عجز اور کمزوری اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کے لیے فرمایا۔ اور اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں کئی جگہوں پہ فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، تم اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو، اللہ تعالیٰ۔
یا رحمان بادشاہ کے نام سے ہے، ابھی تو رحمان یا رحمان بادشاہ کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی اس اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو بلائیں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، فرمائیں کہ فلہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے بہت بابرکت نام، بہت اچھے نام ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، فرمائیں کہ اللہ کے بہت بابرکت نام ہے، یہ اللہ وہی ذات ہے، وہ عظیم ہستی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے نہیں، کوئی اور معبود ہے نہیں، کوئی اور اس طرح ہستی و ذات ہے نہیں کہ جس کے سامنے انسان سجدے میں گر جائے، جس کی پوجا پاٹ کرے، جس کے سامنے عجز پیش کرے۔ وہ اگر کوئی ہے تو ایک ہستی ہے، اللہ نے فرمائی وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، اور پھر فرمائے کہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ کے بہت بابرکت نام ہے، بہت اچھے نام ہے، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور سورۃ حشر میں ایک رکوع ہے، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تذکرہ باقاعدہ کیا۔ اکثر نمازوں میں قرآن حضرات اس کو پڑھتے ہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ الخالق البارئ المصور، یہ اللہ خالق الخالق البارئ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، المصور یہ اللہ تعالیٰ شکل دیتے ہیں۔ دیکھو انسانوں کی جو شکل ہے، اب دیکھیں کروڑوں انسان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک، اب دیکھیں ہر انسان کی شکل اللہ نے الگ پیدا کی، کس طرح عجیب اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ جو عام انسان ہے تو ہے ہی، آپ دیکھیں کہ ایک ماں سے اور ایک والد سے جو پیدا لوگ ہوتے ہیں، ایک 10-12 بھائی ہوتے ہیں، 10-12 بہنیں ہوتے ہیں، ان کی آپ دیکھیں سب کی شکل ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک شکل دوسرے سے ملے، مزاج الگ، اخلاق الگ، عادات الگ، سب کچھ الگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے مصور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کدھر جاتے ہو انسان، یا انسان، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جیسے کوئی کہ باپ بیٹے سے کہتے کہ بیٹے تم سمجھتے نہیں ہو، تم کدھر جا رہے ہو، اللہ بھی ہمیں مخاطب کرتے ہیں، انسان سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، یہ انسان آپ کو کیا ہوا، ما غرک بربک الکریم، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، یہ کوئی چیز ہے کہ آپ کو اتنی جرأت ڈالا کہ تم اس رب کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں، الذی خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، الذی خلقک، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فسواک، اللہ نے آپ کو برابر کیا، فعدلک، اور عدل کے ساتھ دیکھو ہاتھ ایک طرح ہے، ایک ہاتھ اگر لمبا ہو، دوسرے ہاتھ تھوڑا چھوٹا ہو تو کیسے انسان لگے، آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، اب چہرے کے ساتھ دیکھیں، یہ تمام کے تمام۔ تو اللہ نے سورۃ حشر میں فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، اور پھر فرمائیں کہ لہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ کے بہت بابرکت نام ہے۔ اس طرح قرآن میں اور بھی کئی جگہ فرمایا، احادیث میں اور بھی کئی تذکرے ہیں، تو ٹائم کم ہے، وہ تمام کو میں احاطہ نہیں کر سکتا میں 20 منٹ کے تقریر میں، لیکن اس کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی بہت عظیم ذات۔ لوگ ادھر ادھر کی حقیقت یہ ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں اس مادیات نے ہمیں اتنی دور لے کے گئے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ پرانے زمانے کے آپ دیکھیں، اس دور کی مثال اگر پیش کر، لوگ کہتے ہیں وہ
اور حتیٰ کہ بعد لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تکبیر کا زمانہ ابھی نہیں ہے، ابھی تو جہاز کا زمانہ ہے، ابھی تو میزائل کا زمانہ ہے، ابھی تو فلان چیز کا زمانہ ہے. اس دور میں بھی یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ شریعت اسی طرح ہمارے لیے کامل ہے جس طرح صحابہ کرام کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھا. اس زمانے میں پوری شریعت اس کے لیے کامل تھی. آج بھی یہ قرآن اور یہ حدیث یہ مکمل ہمارے، لیکن کاش ہم اس طرف جائے. دیکھو اس زمانے میں لوگ صبح کہتے تھے، شام کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے. یہ بینکنگ کا جو نظام، یہ جمع کرنے کے اور بچوں کے لیے اور نسل کے لیے جو ہم سوچتے ہیں یہ لوگ نہیں سوچتے تھے. اور اس طرح لوگ بھی ہے کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے بچوں کے لیے BC ڈالتے اور کووڈ ڈالتے. بچے پیدا ہو جائے تاکہ اس کی پوری اس کے جب تک وہ 10-12 سال 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چیز جمع پونجی موجود. اور لوگ جو ہے پہلے سے کیا منصوبے بناتے ہیں. اس سے اللہ کے ذات ہم بھول گئے، ہم بہت پیچھے ہٹے، ہم بہت اللہ تعالیٰ سے دور گئے. اور ان اسماء الحسنی کا مطلب یہ ہے، اس کی جو تلقین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق، اس کی خالقیت ہمارے ذہن میں ہو. اللہ رازق ہے، اس کے رازقیت کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس روز زمین کے اوپر جو بھی ہے، جو بھی کوئی جو روح ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے، وہ سب کی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ مصور ہے، اللہ کی جو بے شمار نام ہے. ان ناموں کے مطابق ایک مسلمان ہو ان کا عقیدہ، اور جو اس کے مطابق اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سامنے رکھے، اللہ کے 99 نام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اللہ سے مانگتے، اس کی جو مسائل اللہ جو پریشانی کو اللہ کرتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تاجر تھے. وہ جب کسی جگہ جاتے تھے سفر میں تو قافلوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں لوگ قافلے کے ساتھ بھی ڈرتے تھے. بے شمار قسم کے راستے میں قاتل ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے، رہزن ہوتے تھے، اس کو پکڑتے تھے اور سارا مال سب کو لیتے تھے. لیکن ایک تاجر تھے، حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اکیلے میں سفر کرتے تھے. توکلا علی اللہ کے ذات کے اوپر اعتماد و توکل کرتے ہوئے جاتے تھے. ایک دن اس طرح شام سے اپنے مال لے کے مدینے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں چور نے پکڑ لیا. چور نے کہا کہ قف رک جائے، اکیلے ہے، تنہائی میں، بیابان ہے، کوئی نہیں ہے. وہ تاجر خالی ہاتھ ہے. رک گیا تاجر. جب وہ چور اور ڈاکو اس کے قریب آ گیا تو تاجر تو بے بس تھے. تاجر نے کہا کہ شام کا بیمار ہے، یہ جتنے مال میرے پاس ہے لے لو. اس نے کہا مال تو لوں گا مال، لیکن اريد القتل، میں آپ کو قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، صرف مال نہیں لوں گا، آپ کو بھی قتل کروں گا. اس تاجر نے کہا کہ چلو مجھے کچھ نماز پڑھنے کی آپ اجازت ہے، میں نماز پڑھو، اس کے بعد جو کچھ آپ کرنا چاہتے کرو. اس نے کہا چلو جتنے نماز شکلوں کا بسرا، جتنے نماز آپ پڑھ سکتے پڑھو. اس تاجر نے صلی 4 رکعات، حدیث کے الفاظ ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئی اور کہا یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید. یا وہ ہستی، یا وہ ذات کہ تم اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، یا ہستی کہ جو آپ ایک عظیم عرش کے مالک ہے، یا اللہ وہ ہستی کہ پہلے بھی آپ نے پیدائش کی اور آخر میں بھی آپ کریں گے اور اب اول اور آخر آپ ہی ہے. اب اس طرح کے فرمایا کہ یا فعال لما یرید، یہ وہ عظیم ہستی کہ جو آپ چاہتے وہ کرتے. اور پھر فرمایا کہ اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان العرش، اسی ذریعے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اس نور کے ذریعے سے کہ جس نے عرش کے ساری حصوں کو بھر دیا. واسألک برحمتک التي وسعت كل شيء، اور کہا کہ آپ سے وہ رحمت مانگتا ہوں یا اللہ
جو ہر چیز کو پر غالب ہے، ہر چیز ہے. وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، فرمایا کہ آپ سے قدرت کاملہ اس کے ذریعے سے میں سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، 3 بار کہا کہ فریاد سننے والے یا وہ فریاد ذات، میں آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، میرے مدد کرو، میرے مدد کرو. 3 بار جب یہ دعا کی، اس کے بعد دیکھا کہ پیچھے سے ایک اور آدمی آ رہا ہے. وَإِذَا بِفَارِسٍ بِيَدِهِ حَرْبَةٌ، کہ ایک گھڑ سوار آ رہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور بڑھ رہے، آگے آ رہے. جب چور نے اس کو دیکھا تو چور کے ذہن میں ایک بات ہے کہ تاجر تو ایسے خالی ہاتھ ہے، پھر اس کو قتل کرتا ہوں. اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، اس سے مقابلہ سخت بھی ہے، پھر اس کو قتل کروں گا. تو پھر تاجر سے پیسے لانا کوئی مسئلہ نہیں میرا بھی. اس طرف متوجہ ہو گئی. جب اس طرف گئے تو اس گھوڑ سوار نے اس کے اوپر وار کیا، اس کو قتل کیا، گھوڑے سے نیچے گرایا. اور پھر وہ گھوڑ سوار اس تاجر کے پاس آ گیا اور تاجر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، 3 آسمان سے اللہ نے مجھے بھیجا، 3 آسمان سے، میرے سماع ثالثہ. اور فرمایا کہ جب آپ نے ایک بار دعا کی اللہ کے ناموں سے کہ اغیثنی یا مغیث، تو 3 آسمان میں ہم نے آوازیں سنی کہ دروازے کھل جاتے ہیں. جس دروازے کھلنے کوئی آواز ہے، ہم سمجھے کوئی مسئلہ تو ہے. پھر دوسرے آسمان کی، پھر تیسرے آسمان میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ من ھذا المکروب، یہ جو مصیبت زدہ آدمی ہے، کون ہے جس کی مدد فرمائے؟ اور یہ فرشتہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا اور میں آپ کی مدد کے 3 آسمان سے میں ادھر فون کیا ہوں. جب وہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اس کے سامنے واقعہ ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لَقَّنَكَ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنی بابرکت ناموں کے آپ کو تلقین کیا ہے. اور فرمایا کہ یہ نام وہ ہے، اللہ کے نبی کا الفاظ ہے کہ الَّتِي اِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، کہ وہی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی دعا کرتے اللہ اس کی دعا قبول کرتے، اور جو آدمی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ دیتے. اللہ تعالیٰ منان ہے، منان. اللہ تعالیٰ ذو العطا ہے. اللہ کے دربار میں کسی چیز کے لیے کمی نہیں ہے. کاش ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہم یہ اس دور کے جو چیزوں نے ہمیں اللہ سے، مسجد سے، قرآن سے، دین سے ہمیں دور کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ ہے، اگر میرے پاس یہ فلان چیز نہ ہو بس میں تو پتہ نہیں کیا کروں گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. سکون، اطمینان، خوشی یہ دین کے اندر ہے، دین میں، اسلام میں، شریعت میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اسماء الحسنہ کی طرف متوجہ کیا. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت بابرکت نام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں تذکرہ کیا. اس لیے ہم تو ایک اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے، قرآن کے اکثر ابتدائی حصے میں لکھے ہوئے ہوتے، اس کو یاد کریں اور اس کے ناموں کو اپنے بچوں کے لیے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نام وہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگائے. عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الغفار، عبد الغفور. یہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کے، یہ بہترین نام ہے. ناموں میں لوگ اکثر احتیاط نہیں کرتے. اگر اس سے آگے جانا ہو تو صحابہ کرام کے بہترین نام ہیں، صحابیات کے نام بچیوں کے لیے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نام قرآن کے اکثر حصوں میں لکھے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ انسان کی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بجائے کہ کسی انسان کے سامنے ڈسکس کرے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ بڑھائے، اللہ کے سامنے تم اس کو ڈسکس کرو، تم تجربہ کرو، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی اور پھر انہوں نے اسماء الحسنہ سے دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع بھی فرمایا کہ اس آدمی نے ان ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کر. اس سے اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام ہو. ہر دعا کے ساتھ انسان جو ہے
درود شریف پڑھے، درود شریف و استغفار. میں اکثر کہتا ہوں کہ دو ایسے چیزیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ پلے باندھو، اپنے ساتھ جو ہے اس کو رکھو کہ جتنے آپ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک درود شریف پڑھو، دوسری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نام، درود شریف، اللہ تعالیٰ کے نام اور استغفار. یہ تین چیزیں جس انسان کی زندگی کے معمول ہو وہ دنیا میں بھی اللہ اس کی زندگی میں خیر اور برکت کو سدا بھرپور دیں گے. اور جب وہ مریں گے موت کے وقت فرشتے اس کو کہیں گے کہ یا عبادی الذین، ہم فرمائیں گے کہ میرے بندو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قبر میں فرشتے اس کے استقبال کریں گے اور جنتوں میں انبیاء اور شہداء اور صدیقین کی معیت. اس طرح پاک و صاف لوگ اللہ نصیب کرتے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و رسول اللہ برحمتہ.